ہاں، آپ پوچھ رہے تھے کہ میاں بیوی کے جو تعلقات ہوتے ہیں ان کے اندر کچھ اہم چیزیں میرے پوائنٹ آف ویو سے. دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میاں ہوتا ہے، جو مرد ہوتا ہے، جو ہسبینڈ ہوتا ہے، شوہر ہوتا ہے، اس کا ہاتھ کھلا ہونا چاہیے. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ کتنا کماتا ہے، لیکن اس کا جو ایک انداز ہوتا ہے نا، اس کا جب ہم کہتے ہیں نا ہاتھ کھلا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کروڑ پتی ہو یا وہ کوئی ارب پتی ہو، بھلے جتنا بھی وہ کماتا ہو، بٹ دا وے ہی اسپینڈز، اس اسپینڈنگ کے اندر ایک ایسی روانی ہونی چاہیے، اور یوں لگے کہ جیسے بس وہ سب کچھ آپ کے لیے قربان کر رہا ہے. یہ جو فیلنگ ہوتی ہے نا، یہ فیلنگ امپورٹنٹ ہوتی ہے. آپ کتنا خرچہ کر رہے ہو، دیٹ از ناٹ امپورٹنٹ. اسی طرح اس کے مقابلے میں جو لڑکی ہے، اس کے اندر جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ آپ یہ کہہ لیں کہ وہ سلیقہ کتنا دکھاتی ہے. اب آپ دیکھ لیں، جب بھی اچھے جو گھرانوں میں جب ترقی ہوتی ہے، وہاں پہ وہ لڑکی چاہے اسے زیادہ مل رہا ہو یا کم مل رہا ہو، وہ اتنا میٹر نہیں کرتا، لیکن وہ کس سلیقے سے گھر کو چلاتی ہے، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو آئی تھنک ایک تو یہ پہلو بہت امپورٹنٹ ہے. نمبر 2، آپ کبھی بھی دیکھیے، یہ وہ رشتے ہیں، آپ کی جو ماں ہے وہ بھی آپ سے اتنا ہی پیار کرتی ہے جتنا آپ اس سے کرتے ہو. آپ کی بیوی سے بھی ظاہر ہے آپ بہت پیار کرتے ہو اور وہ آپ سے کرتی ہے. تمام رشتوں سے اسی طرح ہوتا ہے. لیکن آپ کا جو آپ کو باعث نہیں ہونا چاہیے، اور آپ اپنا جو دیکھ رہے ہوتے ہیں، آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، اپنی عقل کے ساتھ، اپنے مشاہدے کے مطابق کوئی رائے قائم کرے. دوسرے معنوں میں، یہ سادے لفظوں میں، باتوں میں نہیں آنا چاہیے. مرد کو باتوں میں نہیں آنا چاہیے. اور میں نے دیکھا ہے مرد عام طور پہ آتے بھی نہیں ہیں. انہیں اندر سے سب پتہ ہوتا ہے کہ کون چلاک ہے، کون ان کو پٹی پڑھا رہا ہے، کون، ان کو پتہ ہوتا ہے سارا. تو اس لیے لڑکی کو چاہیے کہ وہ شادی کے بعد اگر ہو سکے، جہاں تک ممکن ہو سکے، لڑکے کی ماں یا اس کی بہن کے بارے میں کوئی زیادہ رائے نہ دے یا بری رائے نہ دے، زیادہ کمپلینز نہ کرے. کیونکہ جو اس کو کمپلینز ہوتی ہیں عام طور پہ اس کے میاں کو آلریڈی پتہ ہوتی ہیں، اور اگر نہ بھی پتہ ہوں تو وہ جب بیوی کے منہ سے اپنی ماں کی برائی سنتا ہے تو اسے کبھی اچھا نہیں لگتا. وہ ڈیفینسو ہو جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے جس طرح میری ذات پہ آپ نے حملہ کر دی ہے. تو وہ اس کا لڑکی کو فائدے کی بجائے بعض اوقات نقصان ہو جاتا ہے. اور لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ زندگی میں جو آپ کا ایٹیچیوڈ ہے، جتنے لوگ کم کمپلین کرنے والے ہیں وہ کامیاب زندگی گزارتے ہیں. جتنے زیادہ کمپلینس کرنے والے، شکایتیں کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، میرے خیال میں یا جو میرا مشاہدہ ہے، اس میں ان کو مشکلات کا زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے. اور پھر اس سے بڑھ کے ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں، میاں بیوی کے اس رشتے میں آپ کو جو لانگ ٹرم پلاننگ ہے یہ شروع ہی میں کر لینی چاہیے. آپ کو مثلاً اگر آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہے ہوں تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یا تو میں نے ساری عمر اس طرح رہنا ہے، یا 5 سال بعد یا 10 سال بعد یا 20 سال بعد میں نے الگ ہونا ہے. اگر میں نے الگ ہونا ہے تو پھر آپ کے پاس ایک اپنا پیس آف لینڈ ہونا چاہیے، پلاٹ ہونا چاہیے، یا آپ کی سیونگ ہونی چاہیے، اور آپ کے ذہن کے اندر ایک پوری پکچر ہونی چاہیے. کیونکہ یہ یاد رکھیے گا کہ جب آپ اپنے ذہن کے اندر یہ پکچر بنا لیتے ہیں، یہ پلاٹ بنا لیتے ہیں، تو پھر آپ کا جو لاشعور ہوتا ہے نا، وہ اس کے مطابق آپ سے کام کرواتا ہے. آپ کم پیسے کما رہے ہو، سیونگ نہیں کر رہے، سب کانشیس آپ کو زیادہ کمانے پہ مجبور کرے گا، سیونگ کروائے گا آپ کی. اسی طرح لوگ کامیاب ہوتے ہیں. اگر آپ سمجھیں کہ ایک دم آنن فانن آپ کہیں کہ سب کچھ ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا. سو یو ہیو ٹو ہیو دیٹ پلاننگ. اس سے رشتہ بھی مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ آنے والے بہت سے سالوں کے لیے آپ نے خود کو اور اپنی بیوی کو اور بچوں کو محفوظ کر لیا ہوتا ہے، باندھ دیا ہوتا ہے ان رشتوں میں، ان تعلق میں، اس پلاننگ کے اندر. تو اس لیے یہ چند ایک مشورے ہیں.
اور اگر آپ کہو گے تو پھر میں اگلے پروگرام میں اور مشورے بھی دوں گا. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.